الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ذوالفقار میر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آمنا سامنا۔ ناظرین، خدمت خلق ایک ایسا جذبہ ہے جو انسان ہونے کے ناطے ہر آدمی میں کسی نہ کسی حد تک موجود ہوتا ہے۔ کسی روڈ پہ اگر کوئی ایکسیڈنٹ بھی ہو جائے تو درجنوں لوگ اس بندے کو بچانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، اسے اسپتال پہنچاتے ہیں، حالانکہ وہ ان کا کوئی عزیز یا رشتہ دار نہیں ہوتا، لیکن ایک ہمدردی کا جذبہ ہوتا ہے جو انسان کو اکساتا ہے کہ اس کی مدد کو آئیں، اور یہی وہ جذبہ ہے جو ہمیں حیوانوں سے الگ کر کے انسان کہلوانے کا حقدار بناتا ہے۔ مختلف جس طرح فیلڈز ہیں، مختلف جس طرح انسان ہیں، ہر ایک نے اپنے اپنے مطابق اپنے آپ کو ہمدردی کے جذبے کے تحت تقسیم کیا ہوا ہے۔ لوگ مختلف فلاحی کام میں مصروف رہتے ہیں، جس میں بعض لوگ ہیں جو میڈیکل کی سہولیات بام پہنچانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، وہ ایمبولینسز فراہم کرتے ہیں تاکہ کوئی بھی ایسا حادثہ ہو لوگوں کو آسانی سے اسپتال پہنچایا جا سکے۔ بعض لوگ لنگر کا انتظام کرتے ہیں کہ بھوکی انسانیت وہ پیٹ بھر کر کھانا کھا سکے، اور بہت سے ایسے والنٹیئرز ہیں، رضاکار ہیں جو خون کا عطیہ دے کر کوشش کرتے ہیں کہ انسانی زندگی کو بچایا جا سکے۔ آج کے ہمارے پروگرام آمنا سامنا میں ہم نے ایک ایسی شخصیت کو دعوت دی ہے جو خون کے عطیات ہیں وہ اکٹھی کرتی ہیں۔ یہ شخصیت بنیادی طور پر تو پاکستانی اور چکوالی ہے، لیکن آج کل نیوزی لینڈ میں مقیم ہے۔ ان کی جو تنظیم بلڈ بالٹی ہے، اس حوالے سے ان سے گفتگو بھی کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس تنظیم کی بنیادی مقاصد کیا ہیں اور کس طرح یہ آغاز ہوئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خواجہ صاحب، سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ یہ جو بلڈ بالٹی نام ہے، اس کی کیا وجہ، تسمیہ کیا ہے، اور یہ نام آپ کے ذہن میں کیسے آیا؟ پہلے میرے خیال میں بتاؤں کہ یہ بلڈ بالٹی کیا چیز ہے، کیونکہ اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں بلڈ اور بالٹی سے۔ بلڈ جو ہے وہ تو آپ سمجھتے ہیں خون، اس کے ساتھ بالٹی اس لیے جوڑ دیا گیا ہے کہ بالٹی گوشت ایک پنجاب کی بہت مشہور ڈش ہے۔ جب ہم ادھر نیوزی لینڈ میں بلڈ بالٹیز کو کہتے ہیں، تو جب ہم بلڈ ڈونیشن کا نعرہ لگاتے ہیں، ادھر لوگ جمع ہوتے ہیں، تو ہم ان کے لیے بالٹی گوشت بناتے ہیں، اور وہ بالٹی گوشت وہ چھوٹا بالٹی گوشت نہیں ہوتا، اچھی خاصی بڑی کڑھائی ہے جس میں اس ڈال کے اس کو بنایا جاتا ہے۔ لہذا اس کی مناسبت سے ہم اس کو دونوں کو جوڑ کر بلڈ اور بالٹی، اور اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس بلڈ کا بالٹی سے تعلق ہے، جبکہ جو بلڈ دیا جاتا ہے وہ 450 مل سے زیادہ بلڈ وہ لے ہی نہیں سکتے۔ یہ قانون ہے نیوزی لینڈ کا کہ ایک باٹل میں 450 مل بلڈ ہوتا ہے، تو ہم اس کو جوڑ کر بلڈ بالٹی کرتے ہیں۔ لوگ بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں، ہم ان کے لیے کوکنگ کرتے ہیں، ان کو انٹرٹین کرتے ہیں، میوزک کا انتظام ہوتا ہے۔ تو ہم اس کو ایک نام دینے کے لیے کچھ نہ کچھ نام ہونا چاہیے، اور نام ایسا منفرد ہونا چاہیے کہ لوگ پوچھیں جی یہ بالٹی کیا ہے، تو پھر ہم ان کو تفصیل سے بتائیں کہ یہ بلڈ بالٹی ہے جہاں آگے لوگ خون ڈونیٹ کرتے ہیں۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ پچھلے 5 سال سے ہم یہ کر رہے ہیں، ہر سال میں ایک دفعہ کرتے ہیں، اور اب نوبت یہ آ چکی ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اگلا بلڈ بالٹی کب ہے جی۔ تو یہی ہمارا ایک مقصد ہے کہ لوگ پوچھیں کہ اگلا بلڈ بالٹی کب ہے۔ دینا تو خون ہے انہوں نے، ہمیں نہیں پتہ وہ خون کدھر جانا ہے یا کس کو لگنا ہے، وہ نیوزی لینڈ کا کوئی سسٹم ہی ایسے ہی ہے۔ تو ہم ارینج کرتے ہیں لوگوں میں اس کی تشریح کرتے ہیں بلڈ بالٹی کی، اپنے جو دیسی لوگ ہیں، پھر ہم بلڈ بینک سے رابطہ کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ ہم اتنے لوگ اس دن جمع ہوں گے، لہذا آپ آئیں اور اپنا وہ ساز و سامان لائیں جس سے وہ بلڈ وہ کلیکٹ کرتے ہیں۔ خواجہ صاحب، ابھی آگے چلیں گے تو یقیناً اس حوالے سے تفصیلی گفتگو ہوگی۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ باہر لوگ اکثر روزگار کے سلسلے میں جاتے ہیں، اور ان کو اور اس سے علاوہ کوئی ان کے ذہن میں نہیں ہوتا کہ پیسہ کمانا ہے، اور جاتے ہی اس لیے یقیناً۔ تو آپ کے ذہن میں یہ خیال کیسے آیا کہ یہ نیکی کا کام بھی کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، آپ کو شاید یاد ہو اوجڑی کیمپ، ادھر راولپنڈی میں اوجڑی کیمپ پھٹا تھا، تو ہر طرف شور و غوغا، گل گپاڑا، مارے گئے، انڈیا نے حملہ کر دیا، فلانا ہو گیا، ایسے ہو گیا، کچھ ایسے لگ رہا تھا کہ کچھ بہت بڑی ہل چل ہوئی ہے اسلام آباد راولپنڈی میں۔
تو میں نے اس دن ریڈیو پہ اناؤنسر کہہ رہی تھی کہ خون کی سخت ضرورت ہے، خون دیں خون دیں، خون کی سخت ضرورت ہے. تو میں چکوال تھا اس وقت، پنڈی تو میں جا نہیں سکتا تھا، لیکن میں یہ اس وقت میری سوچ تھی کہ کچھ ادھر چکوال میں بھی ہونا چاہیے، یہ چکوال کیوں خاموش ہے. تو میں ایسے چلتا چلتا اسپتال روڈ کی طرف گیا تو جو ادھر مجھے کافی رش لگا ہوا دیکھا میں نے. تو میں اس چلا گیا تو پوچھا تو انہوں نے کہا جی یہ ہم ادھر بلڈ دینے آئے ہیں، تو یہ کمپاؤنڈر صاحب جو ہیں ادھر وہ بلڈ لے نہیں رہے. تو کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے ہمارا اخبار سے تعلق، اور انہوں نے کہا جی آپ ذرا ان سے بات کریں. وہ میں نے ان سے بات کی بھی آپ کیوں نہیں لے رہے ہو. کہتے ہیں جی یہ اتنے زیادہ لوگ ہیں، ہمارے پاس ادھر سٹوریج ہی نہیں ہے بلڈ کی، ہم ان سے درخواست کر رہے ہیں کہ آپ اپنا نام لکھوا جائیں، جب ضرورت پڑے گی ہم آپ کو بلا لیں گے. تو لہٰذا میں نے ان سے درخواست کی کہ ابھی جو دینا چاہتے ہیں لوگ، آپ جتنے آپ کی ہے وہ سٹوریج 3 4 5 6 تو ہوں گے بلڈ بیگز آپ کے پاس. تو انہوں نے کہا جی 6 تک ہم لے سکتے ہیں. تو میں نے پھر کہا جی آپ شروع مجھ سے کریں تو باقی لوگ بھی آپ نام لے لیں جس طرح. اس دن میں نے پہلی دفعہ بلڈ دیا، اور جب میں وہ بلڈ دے کے نکلا تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میں فضا میں چل نہیں رہا بلکہ اڑ رہا ہوں. اور ایک احساس ہوتا ہے، ایک اندر کی فیلنگ ہے کہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کسی کی جان بچائی ہے. اور اس سے بڑی کیا فیلنگ ہو سکتی ہے کہ آپ نے کسی انسان کی جان بچائی ہے. اور میں نے یہ کسی جگہ لکھا ہوا بھی پڑھا ہے کہ اگر آپ نے ایک انسان کو بچایا گو پوری انسانیت کو بچایا، یہ قرآن کہہ رہا ہے. تو یہ انسانیت کا کام ہے، اور اس میں اللہ کا شکر ہے 5 سال سے ہم رواں دواں ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر دفعے. اور یہ بھی ایک بتا دوں، یہ 9 لوگوں سے شروع ہوا تھا، اپنے ہی دوست گھر میں بیٹھے ہوئے، ایسے بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ روز تو ہم ویسے بیٹھ جاتے ہیں گپ شپ لگانے کے لیے، ایک دن اس مقصد کے لیے بیٹھا جائے. تو 9 لوگوں سے شروع ہوا، اور آج میں فخر سے کہتا ہوں کہ پچھلے جو 2007 کی بلڈ بالٹی تھی اس میں 42 لوگوں نے بلڈ دیا، جبکہ اباؤٹ 56 لوگوں نے اس میں حصہ لیا. ادھر کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ کا بلڈ ٹھیک نہیں ہے یا آپ کسی میڈیسن پہ ہیں تو وہ آپ کا بلڈ نہیں لیں گے. وہ کہتے ہیں آپ سے زیادہ وہ امپورٹنٹ ہے جس کو یہ بلڈ لگنا ہے. تو وہ مختلف مراحل سے، مختلف پروسیس اور ٹیسٹ سے گزر کے وہ بلڈ جو ہے وہ اس کو جاتا ہے جس کو بلڈ چاہیے ہوتا ہے. اور وہ پرفیکٹلی ہیلتھی بلڈ ہونا چاہیے جو اس مریض کو لگے گا جس کو اس کی ضرورت ہے. تو اس لیے وہ اس سے پہلے اس کے 3 ٹیسٹ تو ادھر کیے جاتے ہیں ایٹ دا اسپاٹ، اور پھر 3 4 ٹیسٹ جو ہیں لیبارٹری میں ہوتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ بلڈ جو ہے یہ کسی کو لگنے کے قابل ہے. صاحب آپ ایک نوبل کاز کو لے کر آگے جا رہے ہیں، اور یقیناً اس میں آپ اکیلے نہیں ہوگے، کیونکہ کوئی بھی تنظیم، کوئی بھی ادارہ ون مین شو کے تحت تو نہیں چلتا. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ وہاں جو پاکستانی کمیونٹی ہے وہ آپ سے کس طرح تعاون کرتے ہیں، اور کچھ کوئی ایسے لوگ جس طرح آپ نے 9 لوگوں کا ذکر کیا ہے تو ان میں چیدہ کچھ چکوال کے بھی ہیں، ان کے کیا نام بتائیں گے؟ چکوال کے راجہ نہیں معلوم، میرا خیال ہے بوتھم آپ ان کو کہا کرتے تھے کرکٹ کے دور میں، 20 سال پہلے کی بات ہے، 25 سال. حاجی ممتاز، اور 2 نام اور ہیں، کیونکہ آپ جب بھی کوئی ایسا نوبل کاز لے کر نکلتے ہیں جس میں وہ آپ جو بھی کمیونٹی ورک ہوگا اس میں آپ یہ سمجھیں کہ اس میں لاس ہی لاس ہے. آپ اگر یہ ذہن میں رکھ کے نکلیں گے کہ آپ نے اس سے کچھ چیز بنانی ہے یا پرافٹ لینا ہے تو پھر وہ کمیونٹی کاز نہیں ہے، دیٹس بزنس. تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے، لوگوں کو اکٹھا کرنا، پھر اس کو آرگنائز کرنا. ظاہر ہے یہ ایک آدمی تو کر نہیں سکتا، تو اس کے لیے فائنانس کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو میں ان لوگوں کے نام تو میں نے لیے ہیں، یہ اس کی ہم سب لوگ اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. جو سب سے بڑی کنٹریبیوشن ہے وہ آتی ہے جمشید الحسن، راولپنڈی سے ان کا تعلق ہے، اور وہ
وہ اس کے مین سپانسر ہیں بلڈ بالٹی کے. اس سے پہلے ہوا کرتے تھے یعقوب بھٹی صاحب, اس کے مین سپانسر, وہ آسٹریلیا چلے گئے ہیں. لہٰذا اچھا کام ہو تو ایسے کام کے لیے اچھے لوگ مل بھی جاتے ہیں جو سمجھتے ہیں یہ کام اچھا ہو رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں یہ اچھا کام ہے, اور ہمیں صرف ایک سپانسر کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمیں مل جاتا ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ 9 سے 42 اور یہ 42 سے 50, 50 سے پھر وہ کسی نے مجھ سے پوچھا جی یہ کدھر جا کے یہ رکے گی بلڈ بالٹی. ادھر ریڈیو پہ انٹرویو تھا تو اس جو اناؤنسر نے مجھ سے پوچھا یہ رکے گی کدھر جا کے بلڈ بالٹی. میں نے کہا جی میری یہ خواہش ہے کہ بلڈ بالٹی والے دن ادھر نیشنل ہالیڈے ہو نیوزی لینڈ میں, تو یہ اتنا بڑا کام ہو جائے کہ اس دن لوگ جو ہیں وہ اس لوگوں میں اتنی اویئرنیس پیدا ہو جائے کہ لوگ سمجھیں کہ آج بلڈ بالٹی ڈے ہے, لہذا وی شوڈ گو اینڈ گیو بلڈ فار ہیومن اینڈ ہیومینٹی. خائی صاحب, میرا جو سوال تھا اس کا جواب ابھی ادھورا ہی ہے. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو پاکستانی وہاں اور ہیں ان کا اس حوالے سے رویہ کیسا ہے, وہ کس طرح کوپریٹ کرتے ہیں, کس طرح آپ کے شانہ بشانہ چل رہے ہیں؟ دیکھیں جی 4-5 آدمی جو میں نے ابھی نام لیے ہیں یہ تو آرگنائزر آپ ان کو کہہ لیں, یہ سب آرگنائزر ہیں. باقی لوگ جو دوست احباب ہیں اس میں یہ نہیں کہ یہ پاکستانی فنکشن ہے. لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ اس کو ایسے کر لیں جی, ایسے کر لیں. میں نے کہا نہیں, یہ نہ پاکستانی فنکشن ہے نہ یہ مسلم فنکشن ہے, یہ انسانی فنکشن ہے. اور انسانی فنکشن میں نہ کوئی مسلمان ہے نہ کوئی پاکستان ہے. اس میں ابھی اگر میں آپ کو داد و شمار بتاؤں, اس 42 لوگوں میں جو 12 لوگ ہیں وہ سکھ ہیں, 4 ہیں جو وہ ہندو ہیں, 2 کا تعلق سری لنکا سے ہے. تو ایسے کر کے یہ 42 لوگ ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک انسانی کام ہے, اس میں اس کو کسی ایک جگہ سے اس کی نسبت نہیں کی جا سکتی کہ یہ پاکستانی کام ہے, یہ مسلم کام ہے. نہیں, اگر ہم یہ بات کریں گے تو پھر میرے خیال میں ان کی تعداد 20 ہی رہ جائے گی. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا 20 لوگ تو باہر سے آ کے خون دیتے ہیں. تو لہذا پاکستانیوں کی سب سے بڑی کنٹریبیوشن پاکستانیوں کی ہے. اس میں 20 سے 25 پاکستانی لوگ آتے ہیں, لیکن ہم اس کو پاکستانی رنگ نہیں دیتے. یہ ایک ملٹی کلچرل اور ملٹی نیشنل فنکشن ہے اور سب لوگ آتے ہیں. اور خائی صاحب میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں نیوزی لینڈر, وہ اس کام کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور وہ کس طرح آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں, ان کا کیسا رویہ ہے؟ دیکھیں اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ پرائم منسٹر نے میسج بھیجا ہے ہماری بلڈ بالٹی, انہوں نے اپنا ایک ایلچی جو ان کا پرائم منسٹر کا میسج لے کر بلڈ بالٹی پہ حاضر ہوا, اور اس نے میسج دیا, پرائم منسٹر کا میسج دیا. وہ لمبا اچھا خاصا لمبا میسج ہے, تو وہ لگا ہوا ہے سونی دھرتی پہ. سونی دھرتی کی وضاحت کر دوں, وہ ایک ویب سائٹ ہے جو غلطی سے یہ خاکسار ہی چلا رہا ہے, تو اس پہ وہ اس کی ساری تفصیلات لگی ہوئی ہیں. اگر آپ سونی دھرتی گروپ سونی دھرتی میں جا کے گروپ MSN/ سونی دھرتی میں جا کے بلڈ بالٹی 2007 کو کلک کریں تو آپ کو سب تفصیلات اس میں مل جائیں گی, کہ ان میں وہ لوگ بھی ملیں گے جن لوگوں نے اپنے نام دیے ہیں. اور یہ بھی میں وضاحت کر دوں کہ نام 250 لوگوں نے اپنا نام درج کروایا ہے, جس میں سب لوگ ہندو, سکھ, مسلم, عیسائی سب شامل ہیں. لیکن حاضری جو ہے وہ 110 لوگوں کی ہوئی. خون دینے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا 50 to 60 لوگوں نے, جبکہ جن کا خون انہوں نے سلیکٹ کیا کہ یہ لوگ اس قابل ہیں کہ ان کا خون لیا جا سکے, وہ 42 تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی پروگریس ہے. اس کام کو پسند کرتے ہیں, اور ادھر کا طریقہ کار ذرا تھوڑا سا مختلف ہے. وہ کہتے ہیں یہ بلڈ بینک کی ذمہ داری ہے بلڈ دینا, اور وہ لوگ, ان لوگوں میں اویئرنیس بہت زیادہ ہے. ہم میں نیگیٹو اویئرنیس ہے بلڈ بالٹی یا بلڈ ڈونیشن کے بارے میں. وہ جی خون دیو چکر آ جاندے جی, بندہ ڈہ پیندا جی, اینج ہو جاندہ.
اور میں جب ادھر بلڈ بینک میں ہر 3 مہینے کے بعد دیتا ہوں بلڈ، ایوری 3 months. اور میں جب بلڈ بینک میں جاتا ہوں اور میں جو ادھر خواتین آئی ہوئی ہوتی ہیں، جو لوگ ادھر آئے ہوئے ہوتے ہیں، میں ان کو دیکھ کے یہ سوچتا ہوں کہ یہ ایسی اویئرنیس دیسی عوام میں کیوں نہیں پیدا کی جا سکتی اور کیوں نہیں کی جا رہی. تو یہ بھی ایک مقصد ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے کہ یہ بلڈ دینا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. 6 منٹ لگتے ہیں بلڈ دینے میں، اور 6 منٹ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں 3 لوگوں کی جان بچائی جا سکتی ہے. اور اس سے بڑی انسانیت کیا ہوگی کہ آپ کسی انسان کی جان بچا رہے ہیں. خالد صاحب، ابھی آپ نے اویئرنیس کی بات کی ہے، تو ہمارا یہ پروگرام بھی اسی اویئرنیس کا حصہ ہے. ہم نے اسی لیے آپ کو مدعو کیا ہے کہ یہ جو آپ کا کام ہے یہ لوگوں تک بھی پہنچے، اور شاید اس سے کوئی نہ کوئی اس کاز کو لے کر پاکستان میں بھی آگے بڑھے. ابھی آپ نے سونی دھرتی کی بات کی ہے، تو سونی دھرتی ایک ویب سائٹ ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے بھی معلومات ملتی ہوں گی اور آپ اپنا جو میسیج ہے لوگوں تک کنوے کرتے ہیں. اگر ہم یہاں مقامی حوالے سے بات کریں تو یہاں پر اپنا چکوال ہے، دھن کون ہے، چکوال نامہ ہے، دیگر مقامی اخبارات ہیں جن کے ذریعے ہم میسیج دوسرے تک کنوے کر دیتے ہیں، اور ایک دن رکھتے ہیں کہ یہ بھائی فلاں کام کے لیے یہ دن مقرر ہوا ہے، آپ آئیں. تو وہاں آپ تشہیر کے لیے، اس کاز کے لیے اور کیا ذرائع استعمال کرتے ہیں؟ ایک تو وہ ویب سائٹ ہے جی، ایک ادھر دیسی ریڈیو جس پہ مطلب وہ اردو پروگرام چلتے ہیں. تو اخبار میں دیسی اخبار، آکلینڈ ٹائم اس کا نام ہے، اس میں دیا جاتا ہے. اور پھر ہم ہر دیسی سٹور پہ جا کے پوسٹر لگاتے ہیں، اچھا خاصا بڑا پوسٹر A3 سائز کا، کہ پلیز کم اینڈ ڈونیٹ بلڈ. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ایک میڈیا سے، سپوز سونی دھرتی میڈیا سے اگر ایک آدمی بھی خون دینے کے لیے آ گیا تو ہم سمجھتے ہیں یہ ہماری کامیابی ہے. اور یہی ہماری کامیابی ہے کہ ہم تشریح کا کوئی پہلو، خاص کر میں اپنی جو بات کرتا ہوں، جب یہ بلڈ بالٹی جس دن یہ اناؤنس ہوتا ہے اس دن میں وہ چھوٹا پمفلٹ اپنی جیب میں رکھتا ہوں. اور ہر دیسی بندہ، وہ مجھے جانتا ہے یا نہیں جانتا، میری اس سے ملاقات ہے یا نہیں، میں ٹھک جا کے اس ایسے باز کی طرح لگتا ہوں، اسے ایک ایسے تھما ضرور دیتا ہوں. آگے آنا یا آنا، یہ وہ کسی نے، وہ ایک ہندو تھا، وہ مجھے کہنے لگا جی آپ تو بڑے مہان پرش ہیں جی، پتہ نہیں وہ انڈین زبان بول رہا تھا، آپ لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں، لوگ ادھر آتے ہیں، تو آپ یہ کام کیسے کرتے ہیں؟ میں نے کہا مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں نہیں یہ کر رہا، کوئی کروا رہا ہے یہ کوئی کام. تو میں نے اس ہندو کو بتایا جب آپ ادھر آ کے خون دو گے نا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا یہ آپ خود نہیں آئے ہو، کوئی آپ کو لے کے آیا ہے ادھر. تو پھر وہ ہندو آیا، اس نے خون دیا، اس کا بلڈ بالٹی آپ کے اس پہ چلا ہے کیبل پہ اپنا پہ، تو بہت اچھا رہا. لیکن مقصد یہ ہے کہ عوام میں اویئرنیس پیدا کی جائے کہ یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، اور اتنی چھوٹی سی چیز سے اگر اتنا بڑا کام کیا جا سکتا ہے یا لیا جا سکتا ہے تو پھر کیوں نہیں چکوال میں بھی کوئی بلڈ بالٹی کی جائے یا بنیاد رکھی جائے. یقیناً خالد صاحب اس پہ بھی کام ہوگا، اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے. ابھی آپ نے یہ بات کی ہے کہ مجھ سے کوئی یہ اچھا کام کروا رہا ہے، تو یقیناً جو ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے، چکوال کی میں بات کر رہا ہوں، اور یہ فیکٹ ہے کہ جب آپ اچھا کام کرنے نکلیں گے تو اچھائی کی جتنی قوتیں ہیں وہ آپ کے ساتھ ہو جاتی ہیں، اور آپ کو اس کی مدد بھی ملتی ہے. تو یہ کیونکہ کام آپ اچھا کر رہے ہیں تو یقیناً آپ کو جتنی بھی اچھائی کی قوتیں ہیں، جتنے بھی اچھے لوگ ہیں، وہ آپ کے بالکل ساتھ ہوں گے. ابھی آپ نے یہ بتایا خالد صاحب کہ آپ 5 سال سے یہ کام کر رہے ہیں، تو مجموعی طور پر اب تک آپ نے کتنے بیگ ڈونیٹ کیے ہوں گے اندازاً؟ میں مجھے زبانی یاد ہے، پہلی دفعہ 9 لوگ ہم گئے تھے اور 9 کا 9 انہوں نے بلڈ دیا، لے لیا تھا، انہوں نے لیا، سب سلیکٹ تھے. دوسری دفعہ ہم نے پھر اس کو ایڈورٹائز کیا اپنے جو قریبی دوستوں میں، 26 لوگوں نے شرکت کی، 26 لوگوں نے بلڈ دیا، شرکت 50 سے زیادہ لوگوں نے کی.
26 लोगوں نے بلڈ دیا. پھر ہم نے اس کے بعد کا کیا 2006 کا, اس میں 29 لوگوں نے, نہیں یہ 2005 کا 29 لوگوں نے بلڈ دیا. اور اس کے بعد 2006 اس میں 41 لوگوں نے بلڈ دیا. ابھی 2007 اس میں 42 لوگوں نے بلڈ دیا. اور مقصد لوگ کہتے ہیں جی آپ نے 41 42 صرف ایک سکور اوپر گیا. بات سکور کی نہیں, بات اویئرنیس کی ہے. ابھی جب میں اس کو کمپیئر کرتا ہوں تو اس میں جو 42 لوگوں نے بلڈ دیا ہے اس میں جو 12 لوگ ہیں وہ نئے ہیں, انہوں نے پہلے کبھی بلڈ نہیں دیا. ابھی جب وہ اس تجربے سے گزریں گے تو ایک تو ان کا نام اور ایڈریس بلڈ بینک کے پاس چلا گیا ہے. ابھی جب بلڈ بینک کو ضرورت ہوگی یا وہ سمجھیں گے کہ ان لوگوں کو دینا چاہیے, وہ 3 مہینے کے بعد پھر ان سے رابطہ کریں گے کہ آپ آئیں بلڈ دیں. اگر ان میں سے 2 لوگ بھی چلے جاتے ہیں پھر بھی ہم کہتے ہیں یہ بلڈ بالٹی کا مقصد جو ہے یہ پورا ہو رہا ہے. تو اس طرح سے بلڈ بالٹی چل رہا ہے. خائی صاحب, بیرونی ملک جو بھی پاکستانی کام کرتے ہیں وہ پاکستان کے غیر سرکاری سفیر مانے جاتے ہیں. ظاہر ہے ان کے جو بھی اچھے برے کام ہیں وہی پاکستان کی شکل بنتے ہیں اور اسی سے پاکستان کا تعارف ملتا ہے. تو آپ یہ جو کام کر رہے ہیں کیا سمجھتے ہیں اس سے پاکستان کا امیج بہتر بنانے میں مدد مل سکتی ہے اور یہ دیگر اور ملکوں میں بھی شروع ہونا چاہیے؟ پہلے ہی میں نے بیان کیا کہ جب بات انسان کی ہے تو پھر یہ پاکستان, ہندوستان, یہ دیسی ولیتی, یہ جو جذبات ہیں یہ ماند پڑ جاتے ہیں. انسانیت جو ہے وہ سب سے بڑا جذبہ ہے. ٹھیک ہے نیشنلزم اپنی جگہ ہے, وہ کبھی میں یہ سوچتا ہوں یہ نیشنلزم کیوں انسانیت کو کھا جاتا ہے. نیشنلزم انسانیت کو کھا جاتا ہے لیکن انسانیت ابھی تک قائم ہے. اور جب میں دیکھتا ہوں کہ کسی کو ادھر بلڈ کی ضرورت ہے ہسپتال میں تو ادھر یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ اپنے ساتھ 2 آدمی لے کر آؤ جی. نہیں, وہ بلڈ اس کا اس ہسپتال میں موجود ہے اس آدمی کا, اور یہ بلڈ بینک کی ذمہ داری ہے. اور یہ بلڈ بینک, یہ بلڈ کدھر سے آتا ہے؟ یہ بلڈ ہمارا اور آپ کا بلڈ ہے جو ادھر بلڈ بینک میں جاتا ہے. یہ وہ ایجوکیشن ہے, یہ وہ اویئرنیس ہے کہ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ ادھر بلڈ کی ضرورت ہے اور یہ بلڈ صرف آپ اور ہم ہی دے سکتے ہیں. یہ کوئی بکری یا گائے کا نہیں لگ سکتا. اگر ایسی پوزیشن ہوتی تو شاید ہمیں خون دینے کی ضرورت ہی نہ ہوتی. لیکن کیونکہ انسانوں کا خون ہی انسانوں کو لگتا ہے اور انسانوں میں اگر یہ اویئرنیس پیدا کر دی جائے, ہم کوئی آسمان سے اتری ہوئی مخلوق نہیں ہے یا اس کے کچھ سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے ہیں ان کو کہ وہ ہم سے زیادہ آگے ہیں. وہ ان میں اویئرنیس ہے اور یہی ایک چیز اویئرنیس پیدا کرنے کی ضرورت ہے اس پاکستانی عوام میں, اس چکوال کی عوام میں. اور میں یہ اگر یہ کاز سے شروع ہو بلڈ بالٹی تو میں ایک دفعہ پھر اپنے آپ کو کہوں گا جیو بلا جی. وہ جب انہوں نے کہا جی آپ اپنا تعارف کرائیں تو میں نے کہا جی خواجہ زبیر سلیم میرا نام ہے, تو پیار سے لوگ مجھے بلا کہتے ہیں. تو جو تھوڑا سا زیادہ پیار کرتے ہیں وہ مجھے بلا جی کہتے ہیں. اور جب ہم کوئی کام بلڈ بالٹی جیسا کر دیتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو جیو بلا جی کہتے ہیں. اس لحاظ سے اگر یہ بلڈ بالٹی ادھر چکوال میں بھی شروع ہوگا تو پھر ہم اپنے آپ کو جیو بلا جی کہیں گے. خیر صاحب, ابھی آپ نے انسانیت کی جذبے کی بات کی ہے. ظاہر ہے سب سے بڑا جو پہچان ہے وہ تو یہی ہے ایک کہ آپ کے اندر انسانیت کا جذبہ. آپ نیوزی لینڈ میں مقیم ہیں. آج کے جو بین الاقوامی حالات ہیں, جس طرح دہشت گردی کے خلاف ایک جنگ بھی چل رہی ہے, اس میں پاکستانی خصوصی ٹارگٹ بن رہے ہیں. تو میں نیوزی لینڈ کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا کہ مقامی آبادی کا وہاں کیا رویہ ہے؟ کیا آپ بلا تعصب گروہ بندی اس حوالے سے وہاں آزادانہ طور پر ہر کام کر رہے ہیں یا وہاں بھی یہ جو دہشت گردی کی لہر ہے اس کا اثر کوئی پہنچا ہے؟ دیکھو جی, پبلک سیکورٹی تو ہر جگہ ہے. وہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ
ہر ٹیررسٹ ایکٹ کی جو بنیاد ہے وہ پاکستان ہے. دھماکہ انگلینڈ میں ہوتا ہے, نام پاکستان کا لگ جاتا ہے, کرنے والے وہ خود ہیں, وہ جم پالودر کی ہے لیکن نام پاکستان کا ہے. کیوں؟ کہ ان کے پیرنٹس پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں. لیکن وہ ایک ان کے دماغوں میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ایکسٹریم کنٹری ہے. اور جب میں ان سے بات کرتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایکسٹریمزم ہر جگہ موجود ہے, کوئی جگہ ایکسٹریمزم سے فارغ نہیں ہے. ایون ان نیوزی لینڈ, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ویری ٹالرنٹ سوسائٹی, دا موسٹ ٹالرنٹ سوسائٹی ان ورلڈ اگر کہا جائے تو وہ نیوزی لینڈ ہے موسٹلی. تو نیوزی لینڈ کی آبادی 4 ملین ہے. پاکستان کی آبادی کا اگر 3% نکالا جائے تو وہ تو 5 ملین ایکسٹریمسٹ ہیں اس میں. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو 3% ہر جگہ موجود ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ اس کو ٹیکل کس طرح کرتے ہیں. وہ اس بات سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے کہ وہ ایکسٹریمزم ہے. اور ایکسٹریمزم کو توڑنے کے لیے وہی میں نے بات کی, اویئرنیس کی ضرورت ہے. اویئرنیس میں سب سے پہلے بات جو بتائی جائے وہ انسانیت ہے. اور یہ ایک وہ کہتے ہیں یہ آپ کس کس کی جان بچائیں گے جی, کیا کیا کام. ہیومینٹی کم فرسٹ یو آر ہیومن, دین وی آر پاکستانی, دین وی آر انڈین, دین وی آر امریکن, دین وی آر نیوزی لینڈر. لیکن بات تان جب ٹوٹے گی تو وہ انسان پہ ٹوٹے گی اور انسانیت ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی کاوش ہے کہ انسانیت کی اویئرنیس ہو. اس میں یہ کوئی نہیں ہے کہ ذوالفقار میر جو ہے وہ میر ہے لہذا خواجہ کا خون میر کو نہیں لگ سکتا. نو, بلا پاکستانی ہے, بلے کا خون ادھر پرائم منسٹر کو بھی لگ سکتا ہے نیوزی لینڈ میں اگر اس کو ضرورت پڑے. اور میں بھی سم ٹائم وہ کہتے ہیں زندگی میں ایک بار 4% ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو زندگی میں ایک دفعہ خون کی ضرورت پڑتی ہے. تو ہو سکتا ہے مجھے لگنے والا خون پتہ نہیں کس کا ہو, لیکن آدمی ہے, خون کس, اور یہی ایک اگر آپ اس کو ہی بنیاد بنا لیں کہ خون نہیں دیکھتا کہ یہ کس کو لگ رہا ہے یا کون اس کو دے رہا ہے, کون اس کو لے رہا ہے, تو یہی ایک بنیاد بنا کے اگر اس کو آپ کام کو آگے بڑھائیں تو میرے خیال میں یہی انسانیت ہے. ابھی خائی صاحب آپ یہاں پاکستان تشریف لائے ہیں, ظاہر ہے آپ تو چکوال سے تعلق ہیں, میڈیا بھی آپ کی طرف متوجہ ہوا ہے. نیوزی لینڈ کے میڈیا کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ یہ جو کام کر رہے ہیں وہاں کس طرح ان کا رویہ ہے, کس طرح وہ آپ کی تشہیر کرتے ہیں یا آپ سے رابطہ کرتے ہیں, کس طرح وہ معاون ثابت ہوتے ہیں؟ دیکھیں جی, فی الحال ہم نے جو 2007 کی بلڈ بالٹی تھی اس میں سب چینل آن تھے, سوائے وہ جو نیشنل پیپرز ہیں, جو بڑے پیپرز ہیں, اس تک ہماری ابھی رسائی نہیں ہے. کہ ہم اس بات سے بھی ڈر جاتے ہیں کبھی کبھی کہ جب ہم اناؤنس کر دیں اتنے بڑے لیول پہ تو پھر ہم ادھر پہنچ نہ سکیں, کیونکہ ادھر طریقہ کار یہ نہیں ہوتا کہ اس کو پتے کو کہہ دیں کہ 5 دیگیں بنا دے, نتھو کو کہہ دیں وہ 8 دیگیں لے کر آ جائے, سب کام خود کرنے پڑتے ہیں. تو خود ادھر بلڈ بالٹی پہ جو بالٹی بنتی ہے وہ ہم خود بناتے ہیں, جو باربیکیو ہوتا ہے وہ ہم خود کرتے ہیں, لوگوں کو پیش کرتے ہیں. تو اس میں آپ دیکھیں گے وہ جو ایک تو آپ نے دیکھی ہے بلڈ بالٹی 2007, وہ تو آن دا سکرین آپ نے دیکھی ہے نا. ایک بلڈ بالٹی 2007 بیہائنڈ دا سکرین بھی ہے, وہ ہم اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے کہ وہ بلڈ بالٹی کیسے کی جاتی ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں استعمال ہوتی ہیں اور کتنا یہ وہ سب کام خود کرنے پڑتے ہیں. ادھر یہ نہیں ہے کہ کسی کو کہہ دیا کہ وہ ہو گیا. ہم میڈیا کے حوالے سے ہم نے ریڈیو, پوسٹرز,
نیوز پیپر سب چینل آن, اور ہینڈ ٹو ہینڈ وہ جو پمفلٹس وغیرہ وہ سب لوگوں کو دیے, اور رسپانس 42. تو جیسے میں نے آگے کہا ہے 42, یہ کبھی 52 ہوگا, پھر یہ 60 80 انشاءاللہ. ہاں, اس حساب سے ہم بھی اپنا وہ کیا کہتے ہیں مین پاور بڑھاتے جائیں گے کہ جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ہم بانٹ لیں آپس میں, اور اس دن ابھی یہ ہوتا ہے کہ وہ خاکسار کے گھر پہ ہی سارا کام کیا جاتا ہے. اس کی بلڈ بالٹی کی ایک اسپیشلٹی جو ہے وہ چپلی کباب بھی ہے. تو چپلی کباب جو ہے وہ بنتا ہے خاکسار کے گھر پہ, اس کو بنانے کا سارا ایک دن پورا لگتا ہے. 5 آدمی اکٹھے ہو کے 30-40 کلو قیمے کو بلڈ بالٹی اس میں کباب میں چپلی کباب میں بدلنا اچھا خاصا کام ہے. تو اس طرح وہ ہم جوں جوں یہ آگے بڑھے گا ہم بھی اپنے اس میں اضافہ کرتے جائیں گے. اب ایسے ادھر لوگ یہی کہتے ہیں جی آپ نے لیا کم ہے, یہ تو اتنا اس سے زیادہ تو ہم لے کے جا رہے ہیں ادھر سے. خیر صاحب, بلڈ کے حوالے سے, بلڈ بالٹی کے حوالے سے کافی گفتگو ہو گئی ہے. ایک جو سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ پاکستانی جو وہاں پہ آباد ہیں, تو یہاں پہ تو پاکستان میں تو اپنا ایک کلچر ہے, یہاں پہ لوگ جو بھی ویکینڈ آتے ہیں اپنے طریقے سے منا لیتے ہیں, کسی رشتہ دار کے ہاں چلا گیا یا جدھر بھی چلے گئے. تو وہاں جو پاکستانی آباد ہیں ان کے ویکینڈ, ان کی چھٹیاں کس طرح گزرتی ہیں؟ دیکھیں جی, پہلے 5 سال تو غم روزگار ہی ہے. صبح اٹھے کام پہ چلے گئے. وہ میں نے بات کی بلڈ بالٹی اوجڑی کیمپ, میرا خیال میں یہ 85-86 کی بات ہے. ادھر نیوزی لینڈ چلے گئے, غم روزگار کو ایسا چمڑا ہمارے ساتھ کہ 10 سال تک ہمیں یہ ہوش نہیں رہی کہ یہ بلڈ نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. پھر ایک دن میں ایسے گزر رہا تھا تو اس میں اپنے لیٹر باکس میں نے دیکھا ایک اپیل پڑی تھی, گیو بلڈ سیف لائف, یہ اس کا اوپر وہ کیپشن تھا. میں نے اٹھا کے پڑھا تو مجھے ایک دم ایسے وہ ریوائنڈ ہوا اوجڑی کیمپ. پھر وہ فیلنگ جو آپ کسی کی جان بچا کے ہی محسوس کر سکتے ہیں, وہ آپ کو کبھی ایسے نہ اس کو بیان کیا جا سکتا ہے نہ لکھا جا سکتا ہے, بٹ یو کین فیل اٹ یور سیلف بائی گیونگ بلڈ. دیٹس اونلی یو ول فیل اٹ, یو کی ناٹ ایکسپلین اٹ. تو وہ مجھے ایک دم وہ فیلنگ میرے ذہن میں آئی, وہ میں ہوا میں اڑ رہا ہوں ایسے مجھے محسوس ہو رہا ہے, نشہ سا ایک تو جس کو کہتے ہیں. تو میں نے اسی وقت ٹیلی فون اپوائنٹمنٹ بنائی, تو پھر میں اور میری وائف گئے, ہم دونوں نے ادھر بلڈ دیا, اور سنس دین آئی ایم ریگولر بلڈ ڈونر. اور جہاں تک میری معلومات ہیں ایک بلڈ یونٹ سے آگے سے وہ اس میں سے 4-5 پروڈکٹس نکلتی ہیں. ایک پروڈکٹس ہے پلیٹلیس, جو بلڈ کی پروڈکٹ ہے. پلیٹلیس کو اگر آسان الفاظ میں بیان کیا جائے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ پلیٹلیس جو ہے وہ بلڈ کا جو گھی ہے نا وہ پلیٹلیس ہے. دودھ کے بعد ملائی اترتی ہے, ملائی سے پھر اس کو رڑکا جاتا ہے, مکھن نکلتا ہے, پھر مکھن سے پھر گھی بنتا ہے جا کے. جو پلیٹلیس ہے وہ گھی ہے بلڈ کا. میں آج کل پلیٹلیس دے رہا ہوں. پلیٹلیس جو ہے وہ 1 پلیٹلیس یونٹ از ایکول ٹو 12 بلڈ یونٹس. تو وہ ایک لمبا پروسیس ہے, وہ مشین سے وہ سارا کیا جاتا ہے. مشین سے وہ سوئی لگاتے ہیں ایسے ہی جیسے بلڈ لینے کے لیے لگائی جاتی ہے, لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ مشین پہلے ایک بوٹل آپ سے نکالے گی, وہ مشین میں چلی جائے گی. مشین میں اس کو سپن کر کے اس میں سے پلیٹلیٹس نکال لیے جائیں گے. پلیٹلیٹس نکال کے خون پھر آپ کے اندر چلا جائے گا, وہ مشین ہی اسی حساب سے اندر ڈال دے گی. جب وہ خون آپ کے اندر چلا جائے گا 1 منٹ کے بعد خون پھر ایک بوتل نکالے گی, وہ اس مشین میں جائے گا, اس کا وہ
اس کو راڑا لگائیں گے, اس میں سے پلیٹلس نکال کے پھر وہ خون آپ 8 دفعہ یہ 8 سائیکل ہوتے ہیں اس کے, اور 1 گھنٹہ 45 منٹ لگتے ہیں ایگزیکٹلی پلیٹلس دینے کے لیے. لیکن پلیٹلس جو ہے از ایکول 1 پلیٹلس یونٹ از ایکول ٹو 12 یونٹ آف بلڈ. تو آج کل میں وہ پلیٹلس دے رہا ہوں, تو کبھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ کہتے ہیں کمزوری ہو جاتی ہے, یا میرا خیال میں اچھا خاصا آٹا کٹا ہوں ابھی بھی جو ہے کافی اس سے بہتر ہے. جنہوں نے زندگی میں کبھی خون نہیں دیا ان سے بہتر ہے, ان سے ابھی بھی بہتر ہوں. تو وہ چھٹیوں والی بات تو بیچ میں رہ گئی ہے کہ پاکستانی وہاں پہ کس طرح ویکینڈ گزارتے ہیں, کیا ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں؟ دیکھیں جی, وہ پاکستان ایسوسیشن ہے ادھر, سب سے بڑا جو ادارہ ہے جو ان کا جدھر اکٹھ ہوتا ہے پاکستانیوں کا, تو لوگ ادھر آتے ہیں, وہ فنکشن کرتے رہتے ہیں. ابھی یہ 23 مارچ کا فنکشن تھا جو انہوں نے 20 اپریل کو کیا. ادھر یہ بھی ہوتا ہے نا کہ آپ کو ٹائمنگ کی سیٹنگ کے لیے ڈیٹوں کو آگے پیچھے کرنا پڑتا ہے, لیکن وہ 14 اگست سب سے بڑا فنکشن ہے پاکستان کمیونٹی کا, جس میں مطلب 1500 سے 2000 لوگ. اگر کسی پاکستانی کو آپ نے ملنا ہو نا تو 14 اگست کے فنکشن پہ وہ آپ کو ملے گا. ہر پاکستانی 14 اگست کا فنکشن پاکستان ایسوسیشن کراتی ہے, وہ جدھر بھی رکھا جائے پاکستانی ادھر موجود, ہر پاکستانی ادھر موجود, کیونکہ اس کی ایڈورٹائزمنٹ بھی کی جاتی ہے بڑی ریڈیو پہ, اخباروں میں. تو اس طرح لوگ اپنے جو کلچرل ایکٹیویٹیز ہیں وہ جو ایک کمبائن پلیٹ فارم پہ کی جاتی ہیں, وہ پاکستان ایسوسیشن ہی کراتی ہے. ورنہ لوگ اپنا اپنا طریقہ کار ہے ہر کا ویکینڈ پہ, کچھ لوگ کچھ کرتے ہیں, کچھ لوگ سیر کے لیے نکل جاتے ہیں اگر کچھ نہ کرنا ہو تو ایسے کر کے اپنا ویکینڈ گزارتے ہیں. خواجہ صاحب, اب میں آخری سوال آپ سے پوچھوں گا, بلکہ وہ میرے سمیت سب کے لیے, کہ آپ نے ابھی خون دینے کے جو مراحل ہیں جو میرے خیال میں بہت لوگوں کو نہیں پتہ تھے, وہ آپ نے بتائے کہ کس طرح آپ نے خون دیا. ہم نے گفتگو کے دوران ایک اس گروہ کا بھی ذکر کیا جو خون دینے سے ڈرتے ہیں. تو ابھی آخری میں سوال آپ سے یہ کروں گا کہ آپ ان لوگوں کے لیے جو خون دینے سے ڈرتے ہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی دا جی جس نالوں بھی وڈا جی کہندے نے جیدار نو جیو بلا جی. یہی پیغام ہے کہ آپ مجھے دیکھ لیں, یہ میں ادھر بیٹھا ہوں, یہ میرا بلکہ فل بھی فوکس کر لیں تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. 6 سے 10 منٹ لگتے ہیں اور 1 یونٹ بلڈ 3 لوگوں کی جان بچا سکتا ہے. اگر آپ صرف یہی ذہن میں رکھیں تو, اور صحت مند وہ میں بتا دوں آپ کو کہ آپ کے جو ریڈ سیل ہیں یہ آفٹر 90 ڈیز نو مور, وہ 90 دن میں آپ کے ریڈ سیل جو خون کے ریڈ سیل ہیں وہ ویسے ہی مر جاتے ہیں, ان کی عمر ہی 90 دن ہے. تو بلڈ دینے کی مدت بھی جو ہے وہ 3 ماہ ہے, ہر 3 ماہ کے بعد آپ بلڈ دے سکتے ہیں. تو ایک چیز جو ویسے ہی آپ کی ضائع چلی جانی ہے, وہ اگر ضائع جانے والی چیز اگر کسی کے کام آ جائے, وہ بھی کسی کی زندگی بچانے کے لیے, تو اس سے بڑا کیا کام ہو سکتا ہے. یہ تو میں کہوں گا کہ میں وہ اگر اس قابل ہوتا کہ میں یہ بشارت دے سکتا کہ یہ آپ کو دنیا میں جنت کی بشارت ہے. اگر اس کے پیچھے آپ تھوڑا سا جائیں, یہ دنیا میں جنت کی بشارت ہے کہ اگر آپ کے 1 یونٹ بلڈ سے 3 لوگوں کی جان بچ سکتی ہے, تو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک دفعہ دیکھ لیں, ٹھیک ہے, پھر آپ کا دل مانے نہ مانے وہ تو یہ تو وہ بات ہے. یہ تو میں شکار ہوں کسی اور کا, مجھے مارتا کوئی اور ہے. یہ تو آپ کے اپنے دل کی بات ہے کہ آپ اس کو کس انداز میں سوچتے ہیں یا کس انداز میں لیتے ہیں. تو ٹھیک ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ کسی اور کا شکار ہے تو لیٹ اٹ بی. یعنی اگر آپ نے جس طرح گفتگو کے آغاز میں بتایا تھا کہ اگر وہ خاص فیلنگ آپ لینا چاہتے ہیں ایک دفعہ
ایک دفعہ دے کے دیکھیں. کیوں وہی میں نے کہا کہ وہ میں بیان نہیں کر سکتا, نہ میں لکھ سکتا ہوں, اور وہ صرف محسوس کی جا سکتی ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف محسوس کی جاتی ہیں, اور یہ وہ جذبہ ہے کہ اس کو اگر آپ محسوس کریں گے کہ آپ نے انسان کی جان بچائی ہے, تو then feel yourself you are human and you are doing something for humanity. Yeah. Okay.